السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے اور تاخیر کے لیے معافی ہے کیونکہ الحمدللہ اپنا بھی میرانی گروپ آفیشیل کے ذریعے 7ویں نشست تھی آج کی، تو میں تاخیر ہوا، آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اشرفی نیٹ ورک کے ذریعے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکبادی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات گرامی، کہ ہم لوگ اللہ کے فضل اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکت سے ماہ رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہند میں اور غالباً آپ کے بھی کنٹری بنگلہ دیش میں بھی پہلی تراویح ہوئی اور کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ تو میں آپ تمام حضرات کو اشرفی نیٹ ورک کے ذریعے ایک پیغام محبت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس لاک ڈاؤن کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا ہے، صحیح فائدہ ہمیں اٹھانا ہے لاک ڈاؤن کا۔ اس طریقے سے ہمیں اٹھانا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب اختیار کرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے قریب جانا ہے عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے۔ اتنا آپ یقین مان کے رکھنا، میرا رب وہ شان والا ہے، وہ عظمت بزرگی والا ہے کہ جو رب زمین پر رینگنے والی چوٹی کو بھوکا سونے نہیں دیتا ہے تو وہ امت مصطفیٰ کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔ وہ ہم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، ہم سے اگلی پچھلی میں بہت سارے انبیاء کی امت دنیا میں تشریف لائی، لیکن اللہ رب العزت نے امت خیر کا تاج کس کے سر پر پہنایا؟ امت مصطفیٰ کے سروں پر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو قائم کیا، بہت سے پیغمبر آئے، خلیل آئے، حضرت خلیل اللہ ابراہیم آئے، روح اللہ حضرت عیسیٰ مسیح آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، بہت سارے انبیاء و رسول کی ایک جماعت اس دھرتی پر تشریف لائے، ان کی امت آئے۔ لیکن ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ کسی امت سے محبت کیا تو وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہماری اپنی خصوصیت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی خوبی نہیں ہے، یہ خوبی نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے انبیاء و رسول دعا مانگتے ہوں، اے اللہ تو ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے، اور اللہ نے ہمیں وہ چانس دیا کہ بغیر دعا اس کے فضل سے اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نبی کا ہمیں کلمہ عطا فرمایا جس نبی نے معراج کی شب میں سارے انبیاء کی امامت کیا اور امام الانبیاء والمرسلین کا آپ کو خطاب ملا۔ وہ نبی کہ جس کی ذات پر خود رب اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہوں، ایسے نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ برادران ملت اسلامیہ، ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی چیز جاننی چاہیے کہ ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اس مقدس ماہ سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتبا، جیسا کہ ہم نے علی الذین، کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، غالباً تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلی امت پر بھی ہم نے فرض کیے، پچھلے بندوں پر بھی کیے، اس لیے تاکہ لعلکم، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ متقی یعنی خدا کا خوف تمہارے سینے میں آ جائے، تم خدا کے قریب چلے جاؤ۔ تو یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ ہمیں متقی بناتا ہے۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ ہمیں خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ ہماری تمام جو غلط چیزیں ہم نے کھائی ہے اس سے ہمارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا صدقہ
زکات ہمارے مال کو صاف و ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت پچھلی بھی امتوں پر تھی، لیکن یہ اس باضابطہ ماہ رمضان کی شکل میں نہ تھی، بلکہ کوئی مہینے میں شعبان میں 15 14 14 15 16 شعبان کو روزہ فرض تھا، کسی امت پر محرم کا روزہ فرض تھا، کسی امت پر فلاں مہینے کا روزہ فرض تھا، لیکن اللہ رب العزت کا احسان دیکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ نے 12 ماہ میں ایک ماہ ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ جس ماہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی بلندی ہے، اتنی بزرگی ہے کہ جس ماہ میں فرائض کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتا ہے اور نوافل عبادت کو فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ تمام بلیورز حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب قیامت کے منظر کو سنتے ہیں کہ جس کی عبادت زیادہ ہوگی تو ہماری تو عمریں بہت کم ہے، ہم 50 60 100 سال میں ہمارا وصال ہو جاتا ہے، ہم دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے پچھلی امت کو دیکھا، 500 برس کے ہوتے تھے، 1000 سال کے ہوتے تھے، 100 سے زائد سال کی ان کی عمر ہوتی تھی۔ اگر میدان محشر میں یہ فیصلہ ہوا عبادت کی بیس پر جنت میں جانے کا کہ کس کی عبادت کتنی زیادہ ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عبادت تو ان کے سامنے بہت کم ہو جائے گی، تو ہم آخرت کے دن شرمندہ ہوں گے کہ اور لوگوں کی عبادت ہم سے بھی زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، ان صحابہ کا یہ جو سوال تھا صدق دل سے تھا، یہ ریاکاری سے نہیں تھا، اخلاص خلوص محبت کے ساتھ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بیچ کوئی ایسا شخص ہے جو ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے اور جو ہماری مشکل کشائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغام کو رب تک پہنچا سکتا ہے، اور جس کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالی قبلہ کو بدل دے، جس کی مرضی سے اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نماز 5 وقت میں تبدیل کر دے، جس کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصطفیٰ چاہ لے جب وہ کام کر دے، تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ رحمت للعالمین غیب داں نبی، ہم تمام کے مسیحا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مضطرب قلب کی طرف توجہ فرمائی۔ دیکھا یقیناً صحابہ میرے چاہنے والے، یہ مومنوں کی جماعت پریشان ہے، حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی فریاد رکھی، رب نے فریاد کو سنا اور سننا ہی تھا، جبریل امی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کی یقیناً عمر کم رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے ایک پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے ایک رات کو نازل فرمایا جس کا نام ہے لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس شب میں کی ہوئی عبادت ایک رکعت نماز کا ثواب ہزاروں سال نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ یہ کس کی بدولت ملا؟ نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملا، ان کے ذریعے ملا، ان کی رغبت سے ملا، ان کی توجہ سے ملا۔ میرے دوستو، تو اللہ کتنی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے برادران ملت اسلامیہ، اس عظیم مہینے کے لاک ڈاؤن میں آپ پورا فائدہ اٹھائیں، مایوسی مت کریں، بلکہ رب کی بارگاہ میں گر گرائیں، محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آنسو گرائے، انشاءاللہ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور ایک پیغام اور، اس ماہ رمضان کو آپ مکمل اپنے گھر کے ساتھ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے قرآن کو پڑھیں، کنز الایمان کو پڑھیں، کنز الایمان کے ساتھ جو خزائل العرفان جو تفسیر ہے اس کا مطالعہ کریں، اور جب سحری کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر کے ترنت کھانے نہ بیٹھ جائیں، وضو کر کے اور ترنت 2 رکعت کم از کم تہجد کی نماز پڑھیں، اور طے کریں 5 سے 10 منٹ
اللہ کے हुजूर गिड़गिड़ाना है, दुआ मांगनी है, अल्लाह के हुजूर मगफिरत तलब करना है। उसके बाद अपनी सेहरी खाएं और सेहरी करने के बाद अपने घर में, अगर लॉकडाउन है तो अपने घर ही में फजर की नमाज मुमकिन हो एक दो अफराद के साथ जमात में पढ़ें, और उसके बाद फिर जब तक सूरज तुलू ना हो जाए तब तक कुरान मजीद की तिलावत करें। तय कर लें इतना इतना हमें पढ़ना है, डिवाइड कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आपको माह रमजान की बरकतों से, गुनाहों से हम तमाम को बाज रखने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी घरों में औरतें बेशुमार खिदमत करेंगी, अफ्तार की तैयारी करना, सेहरी के लिए उठना, तो आप उनका भी सपोर्ट करें लॉकडाउन में, उनकी भी मदद करें, ये सोच करके वो आपकी मदद करें, आप उनकी मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला इस माह गुफरान की बरकत से, ये अशरफी नेटवर्क के ज़रिए इस मेरे पैगाम को घर-घर आम करें, हुज़ूर पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ें। यही है आशिक़े रसूल का पैगाम, घर-घर आम हो दुरूद और सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह रमज़ान मुबारक। और मैं आप तमामी हज़रात को दावत देता हूँ, एक बार ज़रूर सरकार शाह मीरा, औलाद गौसे आज़म, नबीराने सरकार गौसे आज़म हज़रत मीरा सीद अली वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खंबात शरीफ गुजरात की साइट पर विजिट करके आस्ताने आलिया का दीदार करें। यकीनन आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा। आपने सुना होगा कि बुजुर्गों की हिस्ट्री में कि अल्लाह के वली जंगल को मंगल कर दिया करते थे। यकीन माने इस 14वीं सदी में, ये 20th सेंचुरी में अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो सरजमीन हिंद के सूबे गुजरात के खंबात को, जो 30 साल पहले जंगल था, हज़रत रईस मिल्लत शहज़ादे गौसे आज़म औलाद मखदूम समना कछोचा मुकद्दसा से हिजरत फरमा करके इस पाक धरती पर तशरीफ लाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शाह मीरा का फैजान पूरी दुनिया में आम है। मैं अपने तमाम बांग्लादेशी भाइयों को फिर से अपने दिल की गहराइयों के साथ और तमाम नाजरीन को माह रमजान की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और यकीन माने मुझे बंगालियों से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए कि हुजूर मखदूम पाक जब चले थे समनान की सल्तनत को छोड़ करके, तो आपने बंगाल ही में कयाम फरमाया था। आप 11 साल तकरीबन बंगाल की धरती पर रहे, बंगाल का खाना खाया, बंगाल का पानी पिया। इसलिए हर औलाद मखदूम अशरफ को, मुझे भी बंगालियों से बेपनाह मोहब्बत है। आप हम तमाम का मुल्क आबाद रहे, सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।